آج ماہ رمضان المبارک کا وہ نو چندہ سنوار آ چکا ہے، وہ دولت والا سنوار آ چکا ہے۔ جو بھی اسلامی مہینے کا پہلا سنوار آتا ہے اس کو نو چندہ سنوار کہا جاتا ہے، اور یہ ماہ رمضان کا نو چندہ والا سنوار ہے، اس کو دولت والا سنوار بھی کہا جاتا ہے۔ آج کے دن کا ایک خاص عمل، ایک خاص تسبیح آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ آج جو شخص بھی اس یعنی کہ آج دولت والے سنوار کے دن اس کو عمل کر لیتے ہیں، اس تسبیح کو کر لیتا ہے، اس بندے کا مقدر سنور جاتا ہے، اس کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے، اور وہ بندہ جس نے آج یہ عمل کیا انشاءاللہ عید سے پہلے اس بندے کی عید ہو جائے گی، کیونکہ اس کے گھر میں ابھی رمضان ہی کے مہینے میں اتنا مال و دولت آئے گا، اتنا مال و دولت آئے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح کوئی عام تسبیح نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ایک تسبیح ہے۔ سورۃ العمران آیت نمبر 173 ہے، یعنی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ایک تو یہ ایسا عمل ہے، اس کے کرنے سے ہر طرح کا کام بن جاتا ہے، جیسا بھی مقصد ہو، جیسے بھی پریشانی ہو فوری طور پر حل ہو جاتی ہے، ہر مقصد کے اندر فوری طور پر کامیابی مل جاتی ہے۔ اگر مشکل حالات میں بھی اس عمل کو کیا جائے فوری طور پر وہ مشکل حالات ختم ہو جاتے ہیں، وہ پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ خاص کر وہ لوگ جو قرضے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، جو رزق کی وجہ سے پریشان ہے، جس کو کوئی بھی پریشانی ہے آج اس عمل کو کر لے، ہر پریشانی اس عمل کی برکت سے حل ہو جاتی ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے، یا وہابو، یعنی کہ اے موت دینے والے، اے موت دینے والے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اسم پاک ہے جس کو آپ نے اس کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ دیکھیں اسی آیت بیانات جو میں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے الفاظ آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جس وقت اس کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور یہی کلمہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا تو اس وقت حضور نے فرمایا بے شک لوگوں تمہارے لیے فوج جمع کر لی ہے، سو ان سے ڈرو تم۔ اس بات نے انہیں ایمان سے زیادہ کر دیا، اور انہوں نے کہا یعنی کہ مسلمانوں کے خلاف جب غزوہ بدر کے اندر فوجیں اکٹھی کی گئیں، لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے یہ بات کہی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اے محبوب کے غلاموں، تمہیں اللہ ہی کافی ہے۔ تو دوستو جو بندہ یہ پڑھتا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ اس کو اللہ ہی کافی ہے، اب اللہ ہی اس کو اپنے خزانہ غیب سے اتنا مالا مال عطا فرمائے گا، اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ کسی کے پاس اس کو جانے کی ضرورت نہیں، کسی کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں، کسی کے پاؤں میں گننے کی ضرورت نہیں۔ اس عمل سے آپ کا مقدر سنور جاتا ہے، غیب کے خزانے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں جو بندہ بھی آج کے دن یہ عمل کرتا ہے۔ یہ بڑے بڑے بزرگوں کا عمل وظیفہ بتا رہا ہوں، بڑے بڑے لوگوں نے اس عمل کے ذریعے مقام حاصل کیا ہے، عروج حاصل کیا ہے۔ اس لیے دوستو آج یہ ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جارو ساری ہے، اور اس کی سوانی گھڑیاں ہیں، اس کا دولت والا سنوار ہمارے پاس موجود ہے، آج موقع ہے۔ اس ماہ سیام کے اندر ہم رب کی بارگاہ سے جو بھی مانگنا چاہیں مانگ لیں۔ آج تو اللہ کے فرشتے بھی کہتے ہیں کہ آج کا دن ہے، مانگ لے۔ رب کی بارگاہ کے خزانے کھلے ہیں، رب نے جنت کے دروازے کھولے رکھے ہیں، رب نے دولت کے دروازے کھولے ہیں، میرے رب نے رزق کے دروازے کھول دیے ہیں۔ آج موقع ہے رب کی بارگاہ سے مانگنے کا، تو دوستو آج مانگ لو۔ اس عمل کے ذریعے جو مانگنا چاہتا ہے، جس چیز کی ضرورت ہے، جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، آج فوری طور پر آپ کا ہر مقصد حل ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ اسم پاک جو میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ نے اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اس کے ساتھ دو اسم پاک اور ملانے ہیں۔ ایک اسم پاک کا میں نے ذکر کیا ہے جس کا مطلب ہے اے بہت زیادہ دینے والے۔ اگر کوئی شخص تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، جس کے لیے جو سمجھتا ہے میرے رزق کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، کہیں سے اس کو کوئی آسرا، کوئی سہارا نہیں مل رہا، اس بندے کو چاہیے کہ آج یہ عمل لازمی کر لے۔ انشاءاللہ لوگ اس کی اتنی خدمت کریں گے کہ جہاں جائے گا پیسے اپنی جیبیں بھر کے واپس آئے گا۔ لوگ تو دروازہ کھٹکھٹا کے خدمت کر جاتے ہیں، اچانک غیب سے مدد آنی شروع ہو جاتی ہے۔
اللہ پاک اس بندے کے لیے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے اگر یہ عمل دکان پر کیا جائے تو بے تحاشا برکت آتی ہے، بے حساب برکت آتی ہے، رزق آتا ہے، گاہک بڑھ جاتے ہیں۔ اگر اس عمل کو گھر میں کیا جائے تو گھر دولت سے بھر جاتا ہے۔ اگر اس عمل کو کسی بھی ایسی جگہ پر کر لیا جائے، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو، وہ پریشانی فوراً ہلاک ہو جاتی ہے۔ اگر کسی بیمار کے اوپر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ عمل ہے جس کے لیے میں آپ کو کافی دنوں سے بتا رہا تھا۔ جب نو چندہ سنوار آئے گا تو میں آپ کو ایک ایسا عمل دوں گا، اور انشاءاللہ یہ عمل ایسا ہے کہ انشاءاللہ ایک ہی بار کرنے سے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بس آپ نے اپنا توکل اللہ کی ذات پر رکھنا ہے، رازق اللہ کو تسلیم کرتے ہوئے آپ رب کی مدد آپ کے اوپر آنی ہے۔ آپ نے ہمیشہ اپنی زبان سے یہ کہنا ہے کہ میرا رب ہی مجھے کافی ہے، اور مجھے دولت میرا رب کافی ہے، مجھے صحت دینے میں میرا رب ہی کافی ہے، میرا گھر دولت سے بھرنے میں میرا رب کافی ہے، اور مجھے ہر میدان میں فتح دینے میں میرا رب کافی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہو، جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کی پریشانی ہو، ہر ایک جگہ پر وکیل اپنے لیے رب کو بنا لینا ہے، کارساز اپنے لیے رب کو بنا لینا ہے۔ پھر دیکھیے رب کتنا عطا فرماتا ہے، دیکھیں ساری دنیا یہ رب کا کھا رہی ہے، رب عطا فرما رہا ہے۔ تو جب آپ اپنے لیے اپنے رب کو اپنا مددگار بنا لیں گے، اپنا وکیل بنا لیں گے، اپنا کارساز بنا لیں گے، تو پھر سمجھیں کہ آپ کی زندگی بدلنے والی ہے۔ اور اسی عمل کے بارے میں بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہے، اور کسی نے کہا کہ جب اس کو مولانا یونس نے کہا، مولانا عمر ایوب نے کہا، اس کو جناب مولانا تھانوی نے کہا، اس کو مولانا جناب سعیدی نے کہا، اور بہت سارے لوگوں نے اس عمل کے بارے میں اپنی تنقیدیں بیان کی ہیں، اور بہت سارے مفتی احمد یار خان نعیمی نے بھی اس کے بارے میں کہا ہے۔ بڑے بڑے بزرگوں نے، بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے صوفیہ نے اس عمل کی بات کی ہے، اس آیت بیانات کی بات کی ہے۔ تو دوستو اس عمل کو کرنے کا طریقہ ذرا جو ترتیب بتائی ہے میں نے، اس کے مطابق آپ نے کرنا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ 3 کام ہیں، ایک کا ایک یا وہابو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا باب برکت اسم پاک ہے، ایک اس کے ساتھ اور اسم پاک ہے، اس کا بھی میں ترتیب بتاتا ہوں۔ ذرا سب سے پہلے اس کی ترتیب کو ذرا توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے یا وہابو، یعنی کہ بہت دینے والا، وہ بغیر معاوضے کے عطا فرماتا ہے، اور اس کی عطا ایک ایسی ہے کہ جس کو وہ عطا فرما دیتا ہے وہ مخلوق میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اور کسی کے دروازے پر اس کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس لیے آج آپ دنیا کے جس کونے میں بھی اس وقت موجود ہیں، جس کو رب عطا فرمائے، جو چیز رب کی بارگاہ سے مانگی جائے، کیونکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ رازق ہے۔ اس اسم پاک کا تعلق رزق کے ساتھ ہے، رزق کی فراخی کے ساتھ ہے، اس لیے کہ اللہ جس پر اپنی عطاؤں کے خزانے کھول دیتا ہے، جس پر اپنے غیب کے خزانے کھول دیتا ہے، جس پر اپنے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، جس پر اپنی دولت کے خزانے کھول دیتا ہے، تو اس بندے کو پھر کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس لیے آج آپ دنیا کے جس کونے میں بھی اس وقت موجود ہیں، چاہے پاکستان میں ہیں، انڈیا میں، بنگلہ دیش، یورپ میں موجود ہیں، جس دنیا کے کونے میں بھی اس وقت موجود ہیں، جہاں جہاں آج شمار کا دن ہے، ماہ رمضان کا جہاں جہاں آج پہلا شمار ہے، وہاں وہاں اس عمل کو کر لیا جائے، اور پھر وہ لوگ دیکھیں گے عید سے پہلے یقین جانے عید ہو جائے گی، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس سے پہلے آپ کی جیبیں بھی پیسوں سے فل ہوں گی، آپ کا گھر بھی مال و دولت سے بھرا ہوگا، اور انشاءاللہ جو مانگتے جائیں گے ملتا جائے گا۔ اگر کسی کے پاس اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ اس اسم پاک کو آج پڑھ کر دیکھے۔ اس کو پڑھنا آپ نے دوستوں اور اس طرح ہے کہ آپ نے اس کو ننگے سر کھلی جگہ میں پڑھنا ہے، یعنی کہ پہلے جیسے میں آپ کو کہتا ہوں اس ترتیب سے ذرا اس عمل کی ترتیب ہٹ کے ہے، اس کی عمل کی ترتیب تھوڑی سی مختلف ہے، اور باقی جو لوگ اعمال بتاتے ہیں، وظائف بتاتے ہیں، وہ اپنے وظائف کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن میں جو آج آپ کو بتا رہا ہوں یقین جانیں یہ آپ کی نسلوں کو سنوارنے والا عمل ہے، یہ آپ کی زندگی کو روشن کرنے والا عمل ہے۔ دوستو یہ اللہ تعالیٰ کا اسم پاک یا وہابو کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، صرف اور صرف کتنی بار اس کو ذرا سمجھ لیں کہ انشاءاللہ رزق کے دروازے کھل جائیں گے، مقصد میں فوری کامیابی ہوگی۔ صرف اور صرف 41 بار آپ نے اس اسم پاک کو آج پڑھ لینا ہے،
صرف 41 بار پڑھنے سے ہی آپ کو ایک ایسی بہار ملے گی، ایسے رزق کے دروازے کھلیں گے کہ آپ حیران ہوں گے۔ یہ ایک ایسے سمجھیں کہ آپ نے 41 دن کا چلا کر لیا۔ جو فیض جو برکت 41 دن اس کو 1.25 لاکھ پڑھنے سے ملتی ہے، وہ آج اس کو 41 بار پھر پڑھنے سے آپ کو مل جائے گی۔ یہ اس عمل کی تاثیر آج کے دن کے اندر ہے۔ آج کا دن بہت سے لوگ اس کو لیجلی لیتے ہیں کہ یہ سوموار کا دن کیا دن ہے، یہ تو سوموار ہی ناممکن، لیکن آپ کو کیا پتہ کہ یہ سوموار کے اندر کتنے راز چھپے ہوئے ہیں، کتنی باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اگر میں ان پر بات کروں تو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا، میں اس طرف نہیں بڑھنا چاہتا۔ میں فقط آپ کو یہ عمل بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے۔ دوستو، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جو ذکر میں نے پہلے کیا ہے، جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، صرف اتنے سے الفاظ ہیں، بڑی مختصر سی ہیں، بڑے ہی آسان سے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں۔ بس آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، نیت کر لینی ہے کہ باری تعالیٰ مجھے اپنے گھر کی ضرورت ہے، یا مجھے مال و دولت کی ضرورت ہے، یا جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، آپ مقروض ہیں، قرضے سے نجات چاہتی ہیں، آپ نے اپنے قرضے کا تصور کر لینا ہے، یا الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، اس کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ اور پھر آپ نے یہ آرزو کرنی ہے کہ یا باری تعالیٰ، جیسے تو باقی مخلوق کے لیے، اپنے نیک بندوں کے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہے، غیب کے دروازے کھولتا ہے، میرے لیے بھی تو اپنے غیب کے دروازے کھول دے، میں بھی تیرا گناہ گار بندہ ہوں۔ یا باری تعالیٰ تو مجھ پر رحمت فرما دے، یا باری تعالیٰ مجھ پر اپنی کرم نوازی فرما دے۔ دوستو، ہم انشاءاللہ دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، وقت ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے، کیونکہ افطاری کا وقت عین قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت رب کی بارگاہ سے جو بھی دعا مانگی جاتی ہے، جو بھی حاجت طلب کی جاتی ہے، اللہ اس کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے اس دعا کے اندر بھی ضرور اپنا نام شامل کروایا کریں۔ نام شامل کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف 21 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کر آپ کمنٹ میں اپنا مقصد لکھ دیں، انشاءاللہ ضرور دعا کی جائے گی۔ بہت سارے لوگوں کا آپ کمنٹ چیک کریں جن کے لیے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں دعا کو قبول فرمایا، ان کے حالات بدل گئے، ان کی پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ اس لیے دوستو، جو بھی دکھی ہے، جو بھی پریشان حال ہے، آج تقریباً مہنگائی کا مارا ہوا ہر شخص ہی پریشان ہے، تو اس لیے اپنی پریشانیوں کا حل اس عمل میں تلاش کر لیں۔ آج موقع ہے، آج وقت آپ کے پاس موجود ہے، انشاءاللہ پھر دیکھیں گے بہار کیسے آتی ہے۔ اگر آپ ایک گلاس پانی کا لے لیتے ہیں اور اس کے اوپر یہ اسم پاک پڑھ کر پانی کا چھڑکاؤ، دکان آپ کی نہیں چلتی، مال و دولت نہیں آتا، گھر میں نحوست ہے، پریشانی ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، کبھی کوئی کا پڑھ لیتے ہیں، کبھی پڑھنے کو، کبھی کاروبار پر چلے جاتے ہیں، کبھی دل نہیں، سستی ہر وقت، جسم میں تھکاوٹ سی اور ذہنی ٹینشن ہر وقت رہتی ہے، تو دوستو اس عمل کو پھر آپ پانی کے اوپر دم کر کے وہ پانی پی لیں، انشاءاللہ ساری رکاوٹیں، ساری پریشانیاں، سارے دکھ، ساری مصیبتیں، سارے غم فوری ختم ہو جاتے ہیں۔ رزق تو آئے گا ہی اس عمل سے، اس عمل کے اور بڑے فائدے ہیں، دولت کے دروازے تو کھلیں گے ہی، اس عمل کے اور بڑے فوائد اور برکات ہیں۔ تو اس لیے دوستو، آپ نے اس عمل کو اسی ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں اس کا خاص بھی آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ نے اس عمل کو ہمیشہ اس عمل سے فیض کیسے لینا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آج آپ اس کو پڑھ لیں گے، اور لیکن بعض لوگ یوں ہوتا ہے کہ ایک عمل کر کے اس کو پھر کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ اس عمل کو پھر دوبارہ برقرار نہیں رکھتے تو پھر اس سے آپ کو اس عمل کا اسی دوران دن کا تاثیر ملتی ہے، اور آنے والے وقت میں پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 11 مرتبہ درود پاک، جو درود ابراہیم پڑھنا چاہیں وہ پڑھ لیں، چھوٹا درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں، جو درود ابراہیم پڑھنا چاہیں وہ پڑھ لیں، چھوٹا درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں، جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہے وہ پڑھ کے آپ نے 111 بار اس عمل کو پڑھنا ہوگا، ان الفاظ کو پڑھنا ہوگا، اور اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کی تعداد کیا ہے۔ اس کو آپ نے جو ترتیب، اس کے اول آخر بھی درود پاک کی تعداد یہی رکھنی ہے جو آپ نے اس کے اول آخر رکھنی ہے۔
اب یہ یہاں تک آپ کو 2 اسم پاک میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ ایک تو وہ آیت بیانات بتائی ہے جس کے ذریعے آپ کی پریشانی حل ہو جائے گی، آپ کا دکھ ختم ہو جائیں گے اور آپ کے لیے رزق کا انتظام ہوگا کہ جتنا آپ چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، لاکھوں مانگیں، کروڑوں مانگیں، رب اربوں عطا فرمائے گا، کیونکہ اس مہینے میں ویسے ہی آپ کو پتہ ہے رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور بندوں کا رزق اتنا رب بڑھا دیتا ہے کہ اس کو کوئی کمی باقی نہیں رہتی، خاص کر وہ لوگ جو غربت اور تنگ دست سے دو چار ہیں، جن کے پاس خرچے اخراجات زیادہ ہیں لیکن آمدنی کم ہے، اور جو آج کل حالات ایسے ہیں کسی کے پاس آٹے کے پیسے نہیں، کسی کے پاس سبزی کے پیسے نہیں، کوئی کس مشکل میں ہے، کوئی کس پریشانی میں ہے، اور میں ان کو یہ چیلنج کر رہا ہوں، دعوے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، ذرائع آمدنی کم بھی ہو اور انشاءاللہ آج سے ہی آپ کی آمدنی میں اضافہ کے آثار آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ جیسے بھی ہے دیکھیں، رب جب غیب سے مدد فرماتا ہے، جب رب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، جب آپ کی چھتوں پر پیسے گرنا شروع ہو جائیں گے۔ اتنا یہ عمل چھتوں سے مراد یہ نہیں کہ آپ کی چھت کے اوپر ہی آ کے پیسے گریں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں کہاں سے رزق آ رہا ہے، لوگ خدمت کر دیتے ہیں، یہ ایک ایسا طاقتور عمل ہے، اور پھر جس سے آپ کلام کریں گے، جس سے آپ بات کریں گے، ہر بندہ آپ کی بات سے متاثر ہوگا، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ روزے ماہ رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے میں حضور نے خود فرمایا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک واقع نہیں ہوتا، کوئی بندہ شریک نہیں ٹھہرایا جاتا، اس لیے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو بتوں کے لیے بھی عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، کوئی سورج کی عبادت کرتا ہے، کوئی چاند کی عبادت کرتا ہے، کوئی گائے کی پوجا کرتا ہے، کوئی کس چیز کی پوجا کرتا ہے، لیکن یہ روزہ ایک واحد عبادت ہے جو اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے۔ آپ بند کمرے میں بھی ہوں، آپ کو اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ اگر میں کچھ کھاؤں گا، کچھ پیوں گا تو میرا مالک مجھ سے ناراض ہوگا، میرا خالق، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ انسان کا تصور ہوتا ہے، اس کو دنیا میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا، اپنے رب کا اس کو خوف ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا حدیث قدسی کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو آج موقع ہے رب کی بارگاہ سے جزا لینے کا، آج موقع ہے رب کی بارگاہ سے کچھ حاصل کرنے کا، آج موقع ہے رب کو منانے کا، تو آج دوستو رب کو منا لیں، انشاءاللہ بہاریں ملیں گی۔ دیکھیں، ایک مجوسی شخص تھا جو آپ کی عبادت کرنے والا تھا، ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے بیٹے کو بازار میں کھاتے ہوئے اس نے دیکھا، اس کو مارا، کہا کہ تو جانتا نہیں مسلمانوں کا رمضان المبارک کا حرمت والا مہینہ ہے، اس میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور تو کیا کر رہا ہے؟ بس مجوسی مار گیا۔ ایک عالم نے اس کو خوف میں دیکھا، وہ جنت میں ایک عزت والے تخت پر ہے۔ دیکھیں دوستو، ایک مایوسی شخص اس ماہ رمضان کا ادب کر لے، احترام کر لے تو اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے، اس کو اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے، اور جو اہل ایمان ہیں اگر روزہ رکھ لیں اور پھر اس کا ادب کر لیں، اس کا احترام کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ کو اپنا اس کا کارساز بنا لیں اور یہ کہیں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، تو وہ شخص کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کبھی ناکامی کا سوچے بھی نہ۔ اس عمل کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے ہر بلا سے حفاظت ہوگی، دشمنوں سے حفاظت ہوگی، شریروں سے حفاظت ہوگی، دکان میں، گھر میں، کاروبار میں اتنا عروج ملے گا، اتنی عزتیں ملیں گی، ہر شخص آپ کے آگے پیچھے ہوگا۔ وہ جو آپ کے رشتہ دار صرف مال و دولت کی وجہ سے آپ کو چھوڑ چکی ہیں کہ یہ غریب ہیں، وہ سارے اب آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ اس قدر میں آپ کو یہ مجرب ترین عمل بتا رہا ہوں۔ تو دوستو، اس لیے یہ عمل آپ نے اسی ترتیب کے مطابق کرنا ہے جیسے میں نے یا وہابو کا ذکر کیا ہے، اس کی تعداد بتائی ہے، تو آپ نے دوستو اس کو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ جائیں۔ یہ عمل آپ نے مثلا گھر کی چھت کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں، آپ بیر سین کے اندر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن عمل کو کرنا باوضو ہے، اور جو پہلا عمل میں نے بتایا اس کو آپ نے سر کے اوپر اچھے طریقے کے ساتھ ٹوپی بیٹھ کر کرنا ہے۔ خواتین اپنے سر سے دوپٹہ نہ اتاریں گی، لیکن مرد حضرات جو ہیں وہ ننگے ساتھ اس عمل کو کر لیں گے، لیکن خواتین اپنے سر کے اوپر دوپٹہ رکھ کے اس عمل کو کریں گی۔ اس لیے دوستو، یہ ایک بڑا مستجاب الدعویٰ والا عمل ہے،
معجزاتی عمل جس کو کہا جاتا ہے، حیران کر دینے والا، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ تو عمل ایسا ہے کہ اس نے تو مجھے حیران کر دیا، کہ ایسی اللہ کی غیبی مدد جو فوری طور پر پہنچ جاتی ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں کے اندر پھینکا، جبریل امین آسمانوں پر تھے، اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے رسے کو کاٹ دیا ہے، تو وہ میرے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اے جبریل تو جلدی پہنچ اور جا کر ان کو بچا لے۔ تو حضرت جبریل امین جنت سے چلے، وہاں سے تخت لایا اور اس کو کنویں کے نیچے رکھ دیا۔ اب یہاں رسی کٹ چکی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نیچے پہنچنے والے ہیں، کتنا نیچے کنویں میں گرنے میں ٹائم لگتا ہے، تو وہاں سے جبریل چند سیکنڈز کے اندر ہے اور تخت جنت سے لائے اور نیچے ان کے رکھ دیا، اور وہ اس کے اوپر بیٹھ گئے اور بچ گئے۔ اسی طرح جب اللہ مدد فرماتا ہے، اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو جبریل جنت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جلدی چلا جا، جبریل وہاں پہنچا تو آگ گراس بن گئی۔ اسی طرح جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا جا رہا تھا تو جبریل فوری طور پر جنت سے دمبا لے آیا، چھری چلنے سے پہلے ہی دمبا آ گیا، تو پھر دیکھیے رب کی مدد کتنی جلدی آتی ہے۔ تو تیسرے نمبر پر جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا اسم پاک، وہ بھی ذرا سن لیں، وہ بھی بڑا کمال ہے۔ اب اسی ترتیب کے مطابق اب آپ نے آسمان کو پڑھ لیا، یہ عمل کر لیا، اب جو اس کا تیسرا ہے، یعنی کہ میں نے 3 کام بتائے ہیں، یہ سوار 3 کام کر لیں، پھر آپ کی 3 نسلوں کے آسانی ہو جائے گی۔ 3 نسلوں کے لیے دونوں پہلی ترتیبیں جو میں نے بتائی ہیں اسی کے مطابق رکھنی ہے، اب تیسری ترتیب بھی اسی کے مطابق ہی رکھنی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ کو کشادگی پیدا کرنی ہے، ہم نے اپنے رزق میں وسعت پیدا کرنی ہے، زیادہ کرنا ہے، محتاجی دور کرنی ہے، رزق میں وسعت کرنی ہے، اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کا فضل نصیب ہوگا۔ تو آپ نے یہ اسم پاک ہے جس کا مطلب ہے کہ اے کشادگی پیدا کرنے والے، سادگی پیدا کرنے والے، یعنی کہ کشادہ کرنے والی ذات، یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ بندوں کو رزق کو کشادہ فرماتا ہے، وہ بندوں کے ہر مسائل کو حل فرماتا ہے۔ دیکھیں ہمارا یقین ہمارے رب پر اتنا ہونا چاہیے کہ ہم رب کی بارگاہ میں جو دعا مانگیں تو ہمیں یہ یقین ہو کہ اپنے رب کی بارگاہ سے مل رہا ہے۔ دیکھیں جس طرح ہم لوگوں پر یقین کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ میرے کام آئے گا، بھائی تو جب رب کی باری آتی ہے تو پھر کوئی دعا مانگتے ہوئے بندہ یہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہ ہوگی، تو جب ایسا تصور ہو، سوچ ایسی ہو، تو پھر قبول بھی نہیں ہوتے۔ یقین ہو کہ میرا رب مجھے عطا کرے گا، میرے رب نے میرے لیے اپنے خزانوں میں سے اس کا بندہ ہوں، اس نے مجھے پیدا فرمایا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو جو رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہو پھر ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس کیوں جائیں۔ اقبال نے بھی کہا تھا کہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہے اگر آج آپ رب کے سامنے جھکنے والے بن جائیں، رب کے سامنے جھک جائیں تو ہاتھوں کو منہ پر پھیر لینا، یہ اسم پاک ہے۔ اس کے اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ اسم پاک پڑھ کر اپنے چہرے پر ہاتھوں مل لیں، اس کے بعد سر سجدے میں رکھ کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اول آخر درود پاک جیسے ہم دعا کرتے ہیں یہ دعا آپ نے سجدے میں ہی کرنی ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اردو کہانیاں کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ہماری نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ شکریہ۔